سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر روزے میں اور اس گرمی میں تشریف لائے۔ آپ نے گزشتہ روز دیکھا کہ یورپی یونین کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں پاکستان میں جو توہین مذہب و توہین ناموس رسالت کے حوالے سے قوانین ہیں ان پر بات کی گئی ہے۔ تمام مکاتب فکر اور مذاہب کی قیادت سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہمارے رابطے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے تمام مکاتب فکر اور مذاہب کے قائدین اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو توہین مذہب اور توہین ناموس رسالت کا قانون ہے، گزشتہ 7 ماہ کے دوران ایک واقعہ ایسا کوئی رپورٹ نہیں کر سکتا کہ جس میں وہ کہے کہ یہ قانون کہیں غلط استعمال ہوا ہے۔ آزادی اظہار، آزادی مذہب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے مقدسات کی توہین کریں یا دوسروں کے مقدسات کو گالیاں دیں۔ آزادی اظہار اور آزادی مذہب کے نام پر اگر کوئی انارکی پھیلانا چاہے، اگر کوئی تشدد پھیلانا چاہے، اگر کوئی توہین کرنا چاہے، اگر کوئی ایسی تقریر اور تحریر سامنے لائے کہ جس سے فساد برپا ہو، نہ اس کی اجازت پاکستان کا آئین اور قانون دیتا ہے اور نہ دنیا میں اس کی کہیں اجازت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان نے جو توہین ناموس رسالت اور اسلامک فوبیا کے حوالے سے موقف اپنایا ہے، اس کے حوالے سے بھی جو یورپی یونین کے پارلیمنٹ میں گفتگو ہوئی ہے، ہم اس پر سخت احتجاج کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کا موقف پوری امت مسلمہ کا موقف ہے، اور الجزیرہ نے ایک سروے کروایا ہے جس میں عالم اسلام کی متفقہ رائے یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا ناموس رسالت اور اسلامک فوبیا کے حوالے سے جو موقف ہے وہ پوری امت کی ترجمانی ہے۔ پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں کے حقوق کا پاکستان کا آئین محافظ ہے، ہم مسلمان ان کے محافظ ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ برابر کے یہاں شہری ہیں۔ کسی ملک کو یا کسی فرد یا گروہ کو جس طرح یہاں ہم اختیار نہیں دیتے کہ وہ پاکستان کے غیر مسلموں اور اقلیتوں کے حوالے سے اپنی رائے جو ہے وہ نافذ کرے، اسی طرح ہم جو ہے کسی کو بھی یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کے اندر موجود جو قوانین ہیں اور عادلانہ قوانین ہیں، ہماری عدالتیں بہت سوچ اور فکر اور قانون اور نظام اور عدل کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرتی ہیں۔ باہر بیٹھ کے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں، آج میں آپ کے ذریعے، عالمی میڈیا کے ذریعے یورپی یونین اور امریکہ کے جو مذہبی آزادی کے سفیر ہیں ان کو ایک بار پھر دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، یہاں پر آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم انہیں بتائیں گے کہ جو کل گفتگو انہوں نے کی، جو ان کی رپورٹیں ہیں وہ حقائق پر مبنی نہیں ہیں، وہ جھوٹا پراپوگنڈا ہے، اور پاکستان کے اندر موجود کچھ افراد اور کچھ ادارے جن کا بین المذاہب ہمانگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ اقلیتوں کے لیے کوئی کردار ادا کرتے ہیں، وہ صرف اس قسم کی رپورٹیں تیار کر کے دنیا کو گمراہ کر کے پاکستان کے عزت و وقار کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، پاکستان کی قوم کے جذبات کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں کا محافظ سب سے پہلے شریعت اسلامیہ ہے، پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کے مسلمان ہیں، اور جو لوگ توہین رسالت یا توہین مذہب کے جرم میں گرفتار ہیں ان کے حوالے سے پاکستان کا آئین، قانون اور پاکستان کی عدلیہ بڑا واضح موقف رکھتی ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے اور کسی گناہگار کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے ہم اس پر ایک بار پھر یورپی پارلیمنٹ کو، یورپی یونین کے ممبران کو کہتے ہیں کہ وہ حقائق کی تلاش میں جائیں، حقائق ہم سے پوچھیں۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس ایک ایویڈنس ہے کہ گزشتہ 6 سے 7 ماہ کے دوران ناموس رسالت اور توہین مذہب کے قانون کا کوئی ایک کیس بھی غلط درج ہوا ہے تو وہ سامنے لائے۔
اسی طرح جبری مذہب کی تبدیلی کی بات کی جاتی ہے۔ میں آج یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جبری مذہب کی تبدیلی کے نام پر جو پراپوگنڈا کیا جاتا ہے 90% وہ جھوٹ ہے۔ لائیے میں میڈیا کے ذریعے کسی بھی ٹی وی چینل کے اوپر یہ بات بیٹھ کے کرنے کو تیار ہوں کہ گزشتہ 7 ماہ کے دوران 1 یا 2 واقعات ہمارے علم میں لائے گئے اور ان کا اسی وقت جو ہے حکومت نے اور میرے دفتر نے اسی وقت اس کا جو ہے اصل حقائق کے مطابق جو ہے اقدامات اٹھائے اور الحمدللہ جو ہے معاملات جو ہیں وہ نارمل ہیں۔ پاکستان الحمدللہ ایک نظریاتی ملک ہے، ہماری ایک اساس ہے، ہمارا ایک آئین ہے، ہم ایک مضبوط قوم ہیں، ہم ایک مضبوط فوج رکھتے ہیں۔ ہمیں حقائق کی دنیا میں بات کرنے کی ضرورت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ادارے یا وہ افراد جو صرف اپنے مفادات کے لیے پاکستان کے خلاف اس طرح کی مہم چلاتے ہیں۔ مجھے بڑا پچھلے دنوں ایک مضحکہ خیز بات ہوئی کہ ایک صاحب نے رپورٹ چھاپی ہے کہ جی پاکستان میں محرم کے دوران جو ہے وہ بہت سارے پرچے درج ہوئے ہیں۔ کوئی پرچہ محرم کے دوران بغیر ایویڈنس کے درج نہیں ہوا۔ وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، جو بھی آئین اور قانون کے خلاف جائے گا، ملک میں وائلنس کرنے جائے گا، ملک میں فساد برپا کرنے جائے گا، دوسرے مذاہب اور مکاتب فکر کی جو آئین، دستور اور قانون نے لمٹ رکھی ہے اس سے باہر جائے گا تو اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کل کوئی کہے کہ جی برطانیہ کے اندر جو ہے نا قتل میں اتنے لوگ کیوں گرفتار کیے گئے ہیں، یہ تو بڑی آزادی کے خلاف ہے۔ جب کوئی جرم کرتا ہے تو مجرم کو پکڑنا ریاست کی ذمہ داری ہے، قانون اسی لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے اسی طرح ایک نیوز ایجنسی نے کہا کہ جی 1000 بچیاں ہر سال مذہب کی تبدیلی ہوتی ہے پاکستان میں۔ ہم نے کہا 100 بچی کی لسٹ دے دیں کہ جو گزشتہ سال ہوئی ہو، ابھی تک وہ پیش نہیں کر سکے۔ یہ کون سی ریسرچ ہے جو آسمان پہ ہوتی ہے یا زمین کے نیچے ہوتی ہے کہ جس کا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ واقعات ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں وہ کئی یورپی ممالک، ہندوستان اور بہت سارے ممالک سے زیادہ محفوظ ہیں اور زیادہ بہتر زندگی گزار رہی ہیں۔ ہمارے یہاں چرچ آباد ہیں، ہمارے یہاں ہندوؤں اپنی جو عبادات ہیں وہ کر رہے ہیں، یہاں سکھ کمیونٹی، اور پاکستان نے تو اتنا بڑا جسچر دیا یہ جو ہے کرتارپور کھول کے کہ ہم تو، اور ان حالات میں سمجھتا ہوں اس طرح کی باتیں یہ افسوسناک ہیں۔ دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ وہ سعودی عرب تشریف لے جا رہے ہیں آخری عشرہ میں۔ سعودی عرب کی حکومت نے اسلام آباد میں اسلامک یونیورسٹی کے اندر 80 کنال پر مشتمل شاہ فیصل شہید مسجد کی طرح، جس کے اندر 12,000 نمازی نماز ادا کر سکیں گے اور 2,000 عورتیں جو ہیں، 10,000 مرد اور 2,000 عورتیں، وہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جو اسلامک یونیورسٹی کے طلباء اور مسلمانان پاکستان کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کا ایک تحفہ ہے۔ اور وزیر اعظم پاکستان کے دورے سے پہلے سعودی عرب کی حکومت کا یہ اعلان جو ہے ہم اس کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں۔ کل رات میری سعودی عرب کے جو پاکستان میں سفیر ہیں ان سے بھی بات ہوئی، جامعہ اسلامیہ کے جو سربراہ ہیں اسلامی یونیورسٹی سے، وہ ریاض میں ہیں، آج ان سے بھی بات ہوئی۔ ہم سمجھتے ہیں اور اس کے اندر اسلامک ریسرچ سینٹر بنیں گے، اس کے اندر جو ہے جدید جو اسلامی علوم ہیں اور جدید علوم ہیں ان کے حوالے سے ریسرچ ہوگی۔ تو یہ ایک بہتر سمت اور مثبت سمت میں سمجھتا ہوں پاکستان اور سعودی عرب تعلقات کی۔ یہ ایک نئی دینی اعتبار سے، ہمارے جو مذہبی دینی تعلقات ہیں اس اعتبار سے بھی ایک جو ہے وہ بہتر پیش رفت ہے۔ اور آخری بات جو ہم بار بار کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ کرونا جو ہے اس سے پوری انسانیت کی نجات ہو۔
اور اپنے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را احتیاط کیجیے. یہ لہر تیسری بڑی خوفناک ہے. جو ضعیف ہیں، بیمار ہیں، وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیں. اعتکاف بالکل حکومت نے اعتکاف پر کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن SOPs کے تحت اعتکاف ہوگا. وہ جو 10-10 ہزار کے بڑے اجتماعی اعتکاف ہیں ان کے حوالے سے ہم نے گزارش کی ہے کہ یہ نہ کیے جائیں. مساجد میں تو ویسے ہی اعتکاف اگر حقیقی اعتکاف تو وہ ایک کوارنٹائن ہے کہ جس کے اندر آپ چادریں لگا کے فاصلے کے ساتھ جو ہے، تو یہ فرض بھی نہیں ہے کیونکہ ایک محلے سے 1 یا 2 افراد اگر مسجد میں اعتکاف کر لیتے ہیں تو اس پورے محلے کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. اور دوسری بات جو شرعی بات ہے کہ اگر اعتکاف میں بیٹھ کے ہم نے دنیا داری کی باتیں ہی کرنی ہیں، کاروبار کی باتیں کرنی ہیں اور سارا دن موبائل پہ مصروف رہنا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے کاروبار پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کریں تاکہ مسجد کی اہانت بھی نہ ہو. یہ وہ چند گزارشات تھیں جس کے لیے آپ حضرات کو تکلیف دی. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو پہلے یہ کر لیں، پھر آپ کر لیں، ایک ایک کر لیں. چلیں آپ پہلے کر لیں. پہلی بات میں عرض کروں کہ ناموس رسالت جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے. ناموس رسالت کے معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. دوسری بات، جو پاکستان کے قوانین ہیں وہ انصاف پر مبنی ہے اور پاکستان میں رہنے والی کسی اقلیت کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے ان قوانین کے اوپر. بار بار ہم اقلیتوں کے قائدین کے ساتھ بیٹھتے ہیں. کبھی اور لاہور میں 2014 میں جب جوزف کالونی کا واقعہ ہوا 13 میں، لاہور اواری ہوٹل میں میں نے تمام اقلیتوں کی ٹاپ لیڈرشپ کو بلایا تھا اور اس کا جو مشترکہ اعلامیہ تھا اس میں یہ بات واضح ہے کہ یہ قوانین جو ہیں ہم اس سے متفق ہیں، ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات، بالکل ہم یورپی یونین سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آئیں، آ کے بیٹھے، ہم آپ کو بتاتے ہیں جو آپ کو معلومات فراہم کی گئی ہیں وہ غلط ہیں، وہ حقائق پہ مبنی نہیں ہیں، وہ جھوٹا پراپوگنڈا ہے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.